الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رات سفر سے لگ بھگ 12:30 بجے آنا ہوا. لیجئے جلدی میں کچھ نصیحت سننے بہتر ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ یاسین کے اندر، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا بنا دیا. یہ جوڑا اس لیے بنائے ہیں اللہ رب العزت تاکہ انسان پرسکون زندگی گزار سکے. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا کہ ہر ایک سے ہٹ کٹ کے اور جنگلوں کو نکل جاؤ، بیابانوں کو نکل جاؤ، غاروں میں جاؤ، چھپ جاؤ. نہیں، اللہ کی مخلوق میں رہ کر لوگوں کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کا بھی حق ادا کرنا ہے. یہ اور بات ہے ہم نہ کر سکیں لیکن کوشش میں لگے رہنا. اللہ پاک کا ارشاد اب سن لیجئے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. پس تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں پسند ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں. پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر تم صرف ایک سے نکاح کرو. چونکہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ جو بیویوں کے درمیان یا جو بیویوں کا ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر پائے گا، کل مفلوج یعنی فالج جیسے مار دیتی ہے، آدمی کے ہاتھ پاؤں مفلوج ہو جاتے ہیں. اس حال میں وہ میدان محشر میں آئے گا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میری امت میں سے نہیں، گویا وہ مجھ میں سے نہیں. تو یہ جو بتایا گیا ہے یا جوڑ بنائے ہیں اللہ پاک پرسکون زندگی کے لیے. اب جوڑا ہے، مثلا میاں بیوی ہے لیکن جوڑ نہیں، تعلق نہیں ہے، تعلق کمزور ہے، بات بات پہ جھگڑے ہیں، شکوے ہیں، ماں بیٹی میں نہیں جمتی، ساس بہو میں نہیں جمتی، بیٹا باپ میں نہیں جمتی. یہ کیوں ہے؟ صبر نہیں، بے دینی کا یہ نتیجہ ہے. ہم برداشت نہیں کر پاتے، جبکہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صابرین کے ساتھ ہوں. اونچ نیچ ہو جائے، حالات ادھر ادھر ہو جائیں تو ہم برداشت کریں. لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے جو برداشت کرتا ہے عام طور پہ لوگ اس کو کمزور سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس بندے کو اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. چونکہ صابرین کے ساتھ اللہ ہے تو بھلا جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کہیں کمزور ہوتا ہے. لیکن شیطان بددل کرتا ہے کہ دیکھو تم صبر کر رہے ہو، لوگ گالی دے رہے ہیں، تمہاری عزت اچھال رہے ہیں، یہ ہے وہ. اور اللہ معاف فرمائے آج کل تو ہم بڑوں میں کمی آ گئی. ماں باپ، چچا، دادا خود ایک تو زندگی جینا سیکھے نہیں ہیں، بس تانے اور تانے اتنے اور نشے اتنے ہیں. اسی لیے ہمارے چھوٹے ہمارے پاس اب بیٹھنا چھوڑ دیے، بیٹھتے ہی نہیں، جانتے ہماری حقیقت.
اس لیے اللہ پاک، ارے تبھی تو دعا مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعا مانگتے تھے، اے ہمارے رب، دعا کیوں مانگتے تھے؟ اے ہمارے رب، ہمیں بیوی بچے جو عطا کر، قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور انہیں متقیوں کا امام بنا. ارے بھائی، متقی خود نیکوکار ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، ان سبوں کا امام کتنا پرہیزگار ہوگا، کتنا بڑا تقوی والا ہوگا. ہم آپ خود جب اپنے لیے دعا نہیں کرتے تو آنے والی نسلوں کے لیے کیا دعا کریں گے؟ اس وقت صرف شکوے، اور یاد رکھیں شکوے سے ناشکری آتی ہے. اب بھائیوں میں اختلاف اگر ہے تو آج کل کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، ایک بھائی کو، دو بھائی کو ایک طرف کر دیتے ہیں، ایک دو کو ایک طرف، پارٹی بنا دے رہے ہیں گھر میں. ماں کیا کرتی ہیں، ایک بہو کو لے کے الگ اور دوئی کو تین کے خلاف بس زہر اگل رہی ہیں. تو ہم بڑے اپنے بارے میں سوچیں ذرا کہ ہماری حرکتوں سے کہیں ایسا تو نہیں ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بچے ہیں، ان کے بھائی بڑے بڑے ہیں، حسد ہے. اور حسد ان کو کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ ہمارے ابا حضور یوسف کو زیادہ مانتے جانتے، ہم لوگوں کو نہیں. یہ تو کوئی بری بات یا بری خواہش نہیں تھی ان کی، بس باپ کی محبت کے لیے تڑپ رہے تھے. کیا ان کو نہیں مل رہی تھی؟ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نگاہ نبی جو تھی، جو یوسف میں دیکھ رہی تھی جوہر، وہ اور 10 بھائیوں میں نہیں دکھ رہا تھا. تو حسد میں آ کر اپنے بھائی پر ترس نہیں کھائے، جا کے کنویں میں دھکا دے دیے. سورہ یوسف پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے. باوجود آپ بار بار سمجھاتے رہے، لیکن شیطانی نشہ، غرور، انانیت دل و دماغ کو جو حسد کی بھٹی میں جلا چکے تھے، جو شکار وہ ہو چکے تھے، اب باپ کی بات ایک سننے کو تیار نہیں. اور یہاں تو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے. ان بیچاروں کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے محبت سے خود ہم پہلے سیکھیں زندگی، پھر اپنے آنے والی نسلوں کو دیندار بنائیں. ابھی میں تھا، میرے ساتھی ایک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی 5.5 سال کا ہے، اس کو دیندار کیسے بنائیں؟ نماز کے لیے تو لے جاتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، 7 سال کا ہو جائے تب حکم ہے نماز کا، تب حکم کرو نماز کے لیے. 10 سال کا ہو تب سختی. جیسے اللہ اور اس کے نبی پرورش کا ڈھنگ بتا رہے ہیں ویسے کریں، انشاءاللہ اللہ اور نبی کا رنگ اس پر چڑھ جائے گا. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے. نسلیں بے حیا ہو رہی ہیں، بے غیرت ہو رہی ہیں، بڑوں کا ادب و احترام ختم ہے، گستاخی کا دورہ ہے. صحیح بات سننے کے لیے تیار رہیں. کیونکہ ہر ایک اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل چھلنی کر چکا. ہم سے لوگ دکھی ہیں تو ہماری باتیں کیسے سنیں گے؟ پہلے اس کا مداوع ایسے ہو کہ اگر ہم نے بچوں پر ظلم کیا ہے یا کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے تو بچوں کو بلا کے بیٹھا کے سمجھا دیا جائے کہ دیکھو بیٹا، یہاں مجھ سے سستی ہوئی تھی، یہاں پر میں معافی کا طلبگار ہوں.
پھر اپنے مولا سے بھی معافی کا طلبگار ہو۔ تو بچہ سوچے گا کہ ہمارے باپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہمیں یہی احساس انسان کو بیدار کرتا ہے، یہی احساس انسان کو بیدار کرتا ہے۔ جب انسان بیدار ہو جاتا ہے پھر دیندار بن جاتا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے دعا کیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عین وجعلنا للمتقین اماما۔ دعا مانگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی دعا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بیوی کو بھی بچوں کو بھی۔ اور آج دیکھیے ہر ایک کا گھر کاٹ رہا ہے، سکون نہیں، نہ مسجد میں سکون ہے، نہ گھر میں سکون ہے، نہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے سکون محسوس ہو، نہ نیت باندھنے پر سکون محسوس ہو۔ کیوں اتنی بے سکونی، اتنی بدحواسی کیوں، اتنی بے چینی کیوں؟ اللہ پاک ہم سب کو پرسکون زندگی نصیب فرمائے، پرسکون زندگی، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہہ رہا ہے سارے مومنین ایک دوسرے کے آپس میں بھائی ہیں۔ یہاں سگا بھائی، بھائی کہنے کو تیار نہیں، کہہ رہا وہ بھائی نہیں، وہ قصائی ہے۔ کیوں؟ ہماری حرکت ہی ایسی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے دوسروں پر اب الزام تھوپنا بند کر دیں، الزام اپنے آپ پر دیں کہ ہم نے صحیح دین اور صحیح سمجھ اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے پیش نہیں کی۔ اگر ہم عقل سے کام لیتے، سمجھ سے کام لیتے تو ہمارا گھر نہ ٹوٹتا۔ اللہ پاک ہم سب کو متحد کر دے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے اور محبت بھری زندگی نصیب فرمائے۔